اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اللہ نے کس کو جنت میں بھیجنا ہے اور کس کے لیے دوزخ لکھ رکھی ہے، یہ اس کا معاملہ ہے، یہ اسی کا فیصلہ ہے اور وہی کرے گا۔ مجھے اور آپ کو نہ اس میں نقب زنی کی اجازت ہے اور نہ ہی ہم اس پر بات کر سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک کہ قرآن دین کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتا ہے، یعنی کہ اگر ہم قرآن سے دین کو سمجھیں گے تو اس کی کیا حقیقت ہے۔ اس کے علاوہ عام لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا یا دین اسلام کا پیروکار نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نیک ہے اور نیک کام کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے اور ہر طرح کی خیر کے کاموں میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، تو اللہ کے نزدیک اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ یہ سوال اس طرح سے ہے، اس کے ایموشنز اور اس کی ڈیپتھ ہر ایک انسان کو متاثر کرتی ہیں کہ معاشرے میں ہمارے پاس کوئی ایک ایسا شخص ہو جو کہ ٹھیک ہے دین اسلام کا تو پیروکار نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنی پوری زندگی مختص کر دیتا ہے نیکی کے کاموں میں، اچھائی کے کاموں میں، وہ انسانوں کے کام آ رہا ہے، وہ حیوانات کے کام آ رہا ہے، وہ ہر طرح کی خیر اس کے ہاتھ سے اور اس کے جسم سے جو ہے وہ پھوٹ رہی ہے۔ تو ظاہری سی بات ہے جب کبھی اس طرح کا شخص ہمارے سامنے آتا ہے تو اس وقت ہم بصیرت انسان اس چیز پر جو ہے نا وہ سوچتے ہیں کہ آیا اب اس کے بارے میں کیا اللہ کا کیا رویہ ہوگا، اس کے بارے میں اللہ کا کیا فیصلہ ہے۔ تو یہ بھی ایک سوال ہے۔ اس سوال کو ایڈریس کرنے کے لیے آج ہم سورہ ال عمران کے آیت نمبر 85 جو ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ اور متصل آیات ہیں ان کو ہم پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے لوگوں کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ جی جنت اور دوزخ کا جو معاملہ ہے وہ خالصتاً اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے کس کو جنت میں بھیجنا ہے اور کس کے لیے دوزخ لکھ رکھی ہے، یہ اس کا معاملہ ہے، یہ اسی کا فیصلہ ہے اور وہی کرے گا۔ مجھے اور آپ کو نہ اس میں نقب زنی کی اجازت ہے اور نہ ہی ہم اس پر بات کر سکتے ہیں۔ اب اگر ایسی بات ہے کہ جنت اور دوزخ جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمارے لیے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جنت اور دوزخ کا فیصلہ ڈیفینیٹلی اللہ نے کرنا ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کبھی بھی انسان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلان جنتی اور یہ فلان دوزخی ہے، یہ اللہ کے معاملے ہے۔ اس قصے کو، اس کہانی کو اللہ پر چھوڑ دینا سب سے اہم چیز ہے۔ تو پھر اگر یہ پوری کہانی اللہ کے ہاں ہے تو ہم کیا کریں؟ ہم یہ کریں کہ اللہ نے وہی جنت اور دوزخ کا رستہ کلیئر کر دیا، قرآن میں اصول بیان کر دیے، فلسفہ بیان کر دیا، یعنی کہ کامیابی اور ناکامی کا رستہ اور فلسفہ دونوں کلیئر کٹ کا جو ہے نا وہ اللہ نے ڈکلیئر کر دیا قرآن میں۔ تو ہم پر یہ ہے کہ ہم قرآن میں سے وہ رستہ کھوج نکالیں، وہ رستہ جو رستہ انسان کو خیر کی طرف، یعنی کہ آخرت کی جو نجات ہے، کامیابی ہے، آپ اس کو کہیں کہ جنت کی طرف لے کر جاتا ہو، وہ رستہ ہم کھوج نکالیں قرآن سے، اور وہ رستہ بھی ہم کھوج نکالیں جو رستہ گمراہی کی طرف یعنی شر کی طرف اور جہنم کے گڑھے تک لے کر جاتا ہو تاکہ انسان اس سے بچ سکے، وہ رستہ بھی کھوج نکالیں۔ تو اب ہمارے بس میں یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم سے، اللہ نے جو فلسفہ بیان کیا قرآن میں حق اور باطل کا، خیر اور شر کا، یعنی کہ راہ ہدایت اور گمراہی، یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے کلیئر کٹ ڈکلیئر کر دی ہیں قرآن میں۔ تو ہم پر یہ ہے کہ ہم اس کو
کھوج نکالے، اس کو سمجھے، اپنی زندگی پر اس کا اطلاق کرے اور لوگوں کو اس کے بارے میں مطلع کرے، اور اس کے بعد پھر ہم اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ دیکھیں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم صرف یہ کر سکتے ہیں، ہم ڈیپینڈنٹ ہیں کہ ہم نے وہ رستہ تلاش کرنا ہے، اپنی ذات پر اسے اپلائی کرنا ہے اور لوگوں تک اس کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ بس ہمارے بس میں اتنا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اب کوئی شخص جتنا بھی نیکوکار ہو، وہ اس رستے پر چل رہا ہے، اس کو لگتا ہے اپنے ذوم میں کہ وہ بالکل ٹھیک رستے پر چل رہا ہے، اور وہ یہاں پر اگر ڈٹ جائے کہ میں چونکہ صحیح رستے پر چل رہا ہوں تو جنت اب میری ہے ہی ہے، یعنی کہ وہ فیصلہ کر لیا اپنے لیے، اور اس کے سامنے اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اس رستے پر نہیں چل رہا، گمراہی کے رستے پر ہے، یعنی کہ گمراہی راہ ہی نہیں ہے، غلط رستے پر ہے، تو وہی نیک پاک شخص اس کے بارے میں اپنے ذوم میں یہ فیصلہ کر لے کہ یہ جہنم میں جائے گا۔ یہ دونوں فیصلے زیادتی کے ہیں، چونکہ اس نے، یعنی کہ نیک شخص نے اگر نیک اعمال کیے، اپنی پوری زندگی اللہ کے تابع کر دی، تو اگر اللہ کو قبول ہوا، اللہ کا کرم اور رحمت ہوئی، تو وہ جنت میں چلا جائے گا، اللہ کی مرضی۔ اور دوسرا شخص، جس شخص نے یعنی کہ حق کا رستہ چھوڑ کر شر اور باطل کے رستے پر چل رہا ہے، اس کے لیے جہنم کا خود سے فیصلہ کر لینا کہ یہ جہنم میں جائے گا، یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑی زیادتی ہے، کیونکہ فیصلہ اللہ کا ہے۔ مجھے اور آپ کو کیا پتا کہ وہ شخص جس کے بارے میں ہم یہ زوم کر کے بیٹھے ہیں کہ یہ جہنم میں جائے گا، کیا پتا اس کی کون سی ایسی ادا یا کب اللہ اس کو ہدایت دے دے اور اس کے باطن میں ایمان اور دین کے پھول کھل جائے۔ ہمیں کیا پتا کہ اس کی آخرت کس طرح سے ہو، یعنی کہ اس کی جب سانسیں جائیں تو اس وقت وہ کس کنڈیشن میں ہو، اللہ اسے بخش چکے ہوں۔ تو لہٰذا یہ جنت اور دوزخ کے جو ٹکٹ ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے ہر ایک انسان کو، اس کے بارے میں بحث نہیں کرنی چاہیے۔ لہذا ہمیں وہ فلسفہ پڑھنا ہے، سیکھنا ہے اور اسے بیان کرنا ہے کہ یہ وہ رستہ اللہ نے واضح کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس رستے پر چلے گا، اللہ نے چاہا تو اللہ اس کو کامیاب کر دے گا، ڈیفینیٹلی اگر اس کا خلوص ہے، کیونکہ اللہ نے واضح کر دیا۔ اگر اس شخص کا خلوص ہے، اس کی نیت صاف ہے اور اس کے اعمال میں بھی کجی نہیں ہے، تو اللہ نا انصافی نہیں کرتے، اللہ اس کا حق نہیں چھوڑیں گے۔ اور اگر اس شخص میں اس نے جتنے بھی اچھے اعمال کر لیے، اس میں ریاکاری ہے، دکھاوا ہے اور نیت خاص نہیں، خالص نہیں، تو پھر اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ تو ہر ایک انسان کو جو کچھ ملے گا وہ اس کے اپنے اعمال اور اپنی نیت کے مطابق ملے گا، جس طرح کی اس کی نیت ہے اور جو اس کا کردار، اعمال اور اس کا کریکٹر ہے، اس کے مطابق اس کو ملے گا۔ یہ بھی بات اللہ تعالیٰ کی ذات نے کر دی۔ لیکن اب آپ جانتے ہیں کہ یہ نیت کی کہانی اور خلوص کی کہانی اس قدر حساس ہے کہ انسانوں کے پاس اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، یعنی کہ میرے اور آپ کے پاس اس کا کوئی پیمانہ نہیں کہ ہم میئر کر سکیں، ہم پیمائش کر سکیں کہ کس کی نیت خالص ہے اور کس کی نیت خالص نہیں ہے۔ خلوص کو اور باطن کو چیک کرنے کا ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں۔ تو جس چیز کی آپ کے پاس میئرمنٹ نہیں ہے تو اس کا ڈیسیجن بھی آپ نہیں لے سکتے، یعنی کہ انسان کے ہاتھ میں پھر اس کا فیصلہ بھی نہیں ہے، کہ جب ہم اس کی پیمائش نہیں کر سکتے تو ہم اس پر فیصلہ بھی نہیں سنا سکتے۔ اب آپ دیکھیں کہ باطن کو چیک کرنے کا، یعنی کہ کسی کی نیت کو چیک کرنے کا جو اصل آلہ اور پیمانہ ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ تو جب پیمانہ اسی کے پاس ہے تو اس کا فیصلہ بھی اسی کے پاس ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ ہمارے بس میں کیا ہے کہ ہم اس کے بتائے ہوئے رستے کو کھوج نکالیں اور اس کو پھر اپنی زندگیوں پر اپلائی کریں۔ آتے ہیں جی اب یہ جو میں نے تمہید باندھی ہے، اسی کے بیس پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے جو کہ دین اسلام کا تو پیروکار نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ کسی اور دین کا پیروکار ہے یا کسی بھی دین کا پیروکار نہیں ہے، لیکن وہ انسانیت کے لیے اور مخلوق خدا کے لیے وہ خیر لے کر آتا ہے، وہ نیک کام کرتا ہے۔ اس کے لیے ہم ایک سینیریو بنا لیتے ہیں۔ سینیریو یہ ہے کہ ایک شخص ہے، وہ ہندو ہے، اللہ کے ماننے والا نہیں، اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں اس نے، یعنی اپنے عقیدے کے لحاظ سے وہ ہندو ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے، وہ کرتا یہ ہے کہ انسانیت کی بھلائی کے لیے اس نے اپنی پوری زندگی مختص کر دی ہے۔ اس نے یتیم خانہ کھولا ہوا ہے اور سینکڑوں ہزاروں یتیم بچوں کی کفالت کرتا ہے،
اپنی پوری زندگی کا اس نے مقصد یہ بنا رکھا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس میں جتنی زیادہ خیر نکال سکے۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ اب وہ کرتا یہ ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی اور اپنے سارے وسائل جو ہے وہ سب اسی کام پر لگا دیتا ہے، یعنی کہ یتیم خانہ چلانے میں اور یتیم بچوں کی پرورش اور کفالت میں وہ لگا دیتا ہے۔ اس کے ساتھ اس کا کردار بھی ایسا ہے کہ اچھے اخلاق کا مالک، میٹھی زبان، اور اپنے ہاتھ پاؤں سے اور اپنی زبان سے کسی کو تکلیف بھی نہیں دیتا۔ اب یہ دیکھیں کہ میں ایک اعلیٰ ترین مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں انسان ہونے کے ناطے، کہ اگر وہ شخص ایسا ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ اس کے بارے میں حکم یہ ہے، اب آپ سن لیں اللہ کا یہ حکم ہے، اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ شخص جس کی ابھی ہم نے مثال دیکھی کہ وہ اسلام کے علاوہ اس نے دوسرا دین اپنایا، یعنی کہ ہندوازم، اس نے اللہ کو، اللہ کے رسول کو، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے فرشتوں کو، آخرت کو، جنت اور دوزخ کو جھٹلا دیا۔ یعنی انسان کے لیے جو اصل کہانی وہ یہ تھی، اس کو اس نے جھٹلا دیا، لیکن اس نے دوسرا دین جو اپنایا یا دوسرا مذہب جو اپنایا، ہندوازم کو اس نے اپنایا، اس میں وہ ایک اعلیٰ مثال اور اعلیٰ کردار کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ تو اللہ کا کیا فیصلہ ہے کہ اس سے اس کو کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا، کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا۔ کتنا بڑا فیصلہ ہے اللہ کا۔ ایسا کیوں؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، اس پوائنٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مقدم کیا چیز رکھی ہے۔ سب سے اہم چیز کیا ہے؟ انسان کی انسانیت کو اعلیٰ درجے پر لے کر جانے کے سٹیپس ہیں۔ کل ہم نے سورہ عصر میں اس کو واضح کیا تھا۔ اب اسی آیت کو آپ وہاں پر ریلیٹ کریں۔ کیا تھا کہ انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، ماں سوائے اس شخص کے یا ان لوگوں کے جو ایمان لے کر آئیں۔ یعنی کہ سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ ایمان کا ہے، سب سے پہلی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ایمان کی ہے، کہ ایک شخص اگر اسلام قبول نہیں کرتا، اللہ پر، اللہ کے رسول پر، فرشتوں پر، آخرت پر، جنت اور دوزخ پر اگر اس کا ایمان نہیں، تو اس کے بعد اس کا کردار جو بھی ہو، جتنا بھی اچھا ہو، وہ گھاٹے میں ہے، وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہے۔ دیکھیں یہاں پر بھی وہی بات کر دی گئی کہ جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ قرآن کا فلسفہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتا۔ سورہ عصر میں بھی یہی بات ہے کہ سب سے پہلی ریکوائرمنٹ کون سی جو آپ نے پوری کرنی ہے؟ وہ ایمان کی ہے، کہ آپ کا ایمان ہونا بہت ضروری ہے، اللہ پر ایمان لے کر آنا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں ایمان کو اتنا ضروری کہہ دیا گیا ہے؟ دیکھیں، خالق حقیقی اللہ ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنے ذاتی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہ مقصد کیا تھا؟ وہ خلافت تھا، یعنی کہ اللہ کا قانون اس زمین پر لاگو کرنا، یہ مقصد تھا اللہ کا اپنا ذاتی انسان کی تخلیق کا۔ اب اللہ نے انسان کو بنا دیا، وہ انسان اس زمین پر آنے کے بعد جب اللہ نے اس کو شعور، عقل، فکر، ہاتھ، پاؤں اور سارے زمینی وسائل دے دیے، تو بجائے اس کے کو ان ساری چیزوں کو لے کر اللہ کا شکر ادا کرتا اور اللہ کی حمد میں اور اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو اسی طرح سے لگا دیتا جس طرح سے اللہ نے جس مقصد کے ساتھ اس کو پیدا کیا تھا۔ لیکن اس نے آتے ہی کیا کیا؟ سب سے پہلے اس نے اپنے بنانے والے کا ہی انکار کر دیا۔ اب دیکھیں بنیادی چیز کیا تھی انسان کی تخلیق کی، کہ وہ اللہ کو پہچانے اور اللہ کی بندگی میں اپنی پوری زندگی گزار دے، یعنی کہ خلافت میں پوری زندگی گزارے، اللہ کی نیابت میں، اللہ کے قانون کو اس زمین پر نافذ کرنے کے لیے اپنا ایک ایک پل اور ایک ایک منٹ لگا دے۔ یہ سب سے بنیادی ریکوائرمنٹ یہ تھی۔ اب اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے کردار کو تو سنوار لیا، لیکن وہ جو پہلی بنیادی جو ریکوائرمنٹ تھی کہ اس اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننا، جس ذات نے اس انسان کو پیدا کیا، جس نے اپنے خاص مقصد کے لیے پیدا کیا، اسی کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو جب اس نے اسی کو ماننے سے انکار کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا پلو اصل خیر جو ہے اس سے خالی ہو چکا۔ اب اس کے بعد وہ جتنے چاہے نیک عمل کر لے، اس کے اعمال جس قدر نیک ہوں، جس قدر خیر سے مزین ہوں، ان میں خیر نہیں ہے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بنیادی جو رکھا ہے اس زمین پر انسان کو آنے کے بعد، جو بنیادی مقصد رکھا ہے وہ اللہ کی اطاعت کو رکھا ہے، مخلوق کی خدمت کو بنیادی مقصد نہیں رکھا اللہ تعالیٰ کی ذات نے، کیونکہ وہ مخلوق اللہ کی ہے۔ آپ کو اور مجھے کیا لگتا ہے کہ اگر میں اور آپ اللہ کو نہ مانے لیکن ہم کہیں کہ ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں گے، تو کیا اللہ اس کے پاس اپنی مخلوق کی خدمت کرنے اور کروانے کے لیے کوئی اور آپشن نہیں ہے؟ کیا ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور نہیں کرے گا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ بنیادی کہانی یہ نہیں ہے۔ بنیادی کہانی کیا ہے کہ اللہ کے حکم کے تابع ہو کر اس نے اپنے اس کردار کو اس قدر اسٹیبلش کرنا ہے کہ پھر وہ مخلوق کی طرف آئے۔ پہلے اس کی توجہ یا اس کی توجہ کا مرکز جو ہے وہ اللہ کا حکم اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کی بندگی ہوگا۔ پھر دوسرا اس کے لیے جو حکم ہے وہ کس چیز کا ہے؟ دوسرا حکم ہے کہ اب وہ نیک اعمال کرے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اس سے اگلی جو تیسری بات تھی سورہ عصر میں وہ بھی یہیں پر مضمر ہے، نیک اعمال کرے، اس کے بعد کیا؟ حق کا توسب کرے۔ تو حق کیا ہے؟ دین حق یعنی دین اسلام۔ اب وہ شخص، جس شخص یعنی ہندو کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اس نے اللہ کو تو نہیں مانا لیکن وہ نیک اعمال کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا حق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کون ہے، وہ اس زمین پر اس دنیا میں کس لیے آیا ہے، یعنی اس کا کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے۔ جس کا یہ کانسیپٹ ہی کلیئر نہ ہو اس کو حق کے راستے کا کیا پتا، اور جس کو حق کا نہیں پتا وہ اپنی زندگی حق کے لیے نہیں گزار سکتا۔ تو جب آپ حق کا راستہ نہیں پہچانتے، اپنی زندگی حق کے ساتھ نہیں گزارتے، تو محض نیک اعمال جو ہیں وہ بالکل اسی طرح سے ہیں کہ اعمال تو ہو رہے ہیں، دکھنے میں ایسے ہیں کہ جیسے پہاڑ ہو، لیکن آپ اللہ پھر قرآن میں ان کے حوالے سے قرآن میں ان کی ایک تمثیل بیان کرتے ہیں کہ یہ آپ کو لگے گا کہ آپ کے اعمال اس قدر بھاری ہیں، یعنی کہ ایک شخص ہے وہ ہندو ہے، اس نے پوری زندگی یتیم خانہ چلانے میں اور یتیم بچوں کی کفالت میں گزار دی، وہ لوگوں کو دکھنے والوں کو بھی لگتا ہوگا اور اس کو بھی لگتا ہوگا کہ اس کے نیک اعمال اس قدر ہیں کہ پہاڑ کی طرح ہیں، لیکن وہ بالکل اسی طرح سے سمندر کی جھاگ کی طرح ہوں گے کہ وہ لگتا ہے کہ بہت بڑا پہاڑ ہے لیکن تھوڑی سی ہوا آتی ہے تو وہ ہوا کیا کرتی ہے، اس جھاگ کو اڑا کر وہاں سے ختم کر، تھوڑی دیر بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ قرآن میں ایک اور جگہ پر کہتے ہیں کہ تمہارے اعمال جن کی خیر وہاں سے نہیں پھوٹتی جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے بنایا ہے، تو ایسے اعمال کو، تمہارے اعمال کو تمہارے منہ پر دے مارا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ وہ مثال ہے جو انتہائی اہم مثال ہے۔ اب یہاں پر ایک اور شخص کی ہم سینیریو لیتے ہیں، وہ شخص جس نے اللہ کو مانا یعنی ایمان لے کر آیا اور اللہ کی اطاعت بھی کرتا ہے، اس کے لیے اپنا سر تسلیم خم بھی کر دیتا ہے، لیکن اعمال میں وہ اس قدر مضبوط نہیں ہے جیسے کہ ہم نے پہلی مثال دیکھی۔ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی اطاعت کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، کچھ اچھے اعمال کر بھی لیتا ہے اور کبھی اس سے ہو جاتی ہے، دیر سویر بھی ہوتی ہے اور وہ اپنے اعمال میں کمزوری بھی دکھا دیتا ہے۔ اب اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب آئیں ہم اس کہانی کو دیکھتے ہیں، حساب کتاب والی کہانی جو ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ آخرت میں جو حساب ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ آخرت میں حساب ہر ایک انسان کا نہیں ہوگا، آخرت میں حساب ہوگا کہ جو کوالیفائی کرے گا حساب کے لیے۔ آپ یہ بتائیں کہ اس دنیا میں اگر آپ نے میٹرک کے ایگزامز دینے ہوں تو کیا 5 سال کا بچہ میٹرک کے ایگزامز دے سکتا ہے؟ نہیں، میٹرک کے ایگزامز دینے کے لیے آپ کو کوالیفائی کرنا پڑے گا، آپ کو 8ویں 9ویں پاس کرنی ہوگی، ڈیفینیٹلی 8ویں پاس کرنی ہوگی، پھر آپ میٹرک میں جائیں گے۔ بالکل اسی طرح سے ایگزامز یعنی حساب، آخرت میں حساب کے لیے کوالیفائی کرنا بہت ضروری ہے۔ اور کوالیفیکیشن کیا ہے؟ منیمم کوالیفیکیشن یہ ہے کہ آپ نے اللہ پر ایمان لے کر آنا ہے۔ ایک شخص ہے وہ اللہ پر ایمان لے کر آتا ہے، گواہی دیتا ہے اور وہ نیک اعمال کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے اور بد اعمال بھی کرتا ہے، تو وہ کوالیفائی کرتا ہے حساب کے لیے، وہ حساب کے لیے کوالیفائی کرے گا، یعنی کہ اس کا حساب ہوگا۔ حساب کس لیے ہوگا؟ حساب اس لیے ہوگا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے بنیادی جو ایک ریکوائرمنٹ تھی یعنی اللہ پر ایمان لے کر آنا، اس کو اس نے پورا کیا۔ اب جب اس نے اس کو پورا کر لیا ہے تو اب ہم نے حساب کرنا ہے کہ آیا اس کی نیکیاں زیادہ ہیں یا اس کی بدی زیادہ ہے، حساب اس کے لیے ہوگا۔ اگر اس کی نیکیاں زیادہ ہوگی تو ڈیفینیٹلی اس کا اجر اس کو نیکیوں کی صورت میں، اور نیکیوں کا اجر اس کو جنت کی صورت میں اللہ کی طرف سے مل جائے گا۔ اور اگر اس کی بدیاں زیادہ ہوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوالیفائی تو کر گیا لیکن فیل ہو گیا، فیل ہونے کے بعد بھی اس کا جو معاملہ ہوگا وہ اللہ کے ہاتھ ہے، یعنی جنت یا دوزخ وہ اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن اس کے برعکس وہ شخص جو پہلے جس کی ہم بات کر چکے ہیں، جس نے اپنی پوری زندگی اچھے کاموں میں لگا دی لیکن وہ اچھے کام 2 خیروں سے خالی تھے، یعنی کہ نہ اس میں ایمان تھا اور نہ حق کی پہچان تھی،
نیک امال تھے محض، نہ حق کی پہچان تھی اور نہ اس کا ایمان تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ جس کو حق کی پہچان ہے اور جس کا ایمان نہیں ہے وہ اس حساب کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا، تو آخرت میں ایسے شخص کا حساب ہی نہیں ہوگا۔ یہ بھی اپنا کنسپٹ کلیئر کر لیں، ہر ایک شخص کا حساب نہیں ہوگا آخرت میں۔ حساب کے لیے کوالیفائی کرنا ہے، اور بیسک کوالیفیکیشن کیا ہے؟ وہی کہ انسان کو اللہ پر ایمان لے کر آنا اور اسلام کو دین اسلام ماننا، کہ اگر وہ اس سے پوچھا جائے کہ آپ کا دین کیا ہے تو وہ کہے گا کہ میرا دین اسلام ہے۔ اسلام کو بطور دین ماننا یہ بیسک کوالیفیکیشن ہے حساب کی۔ تو جس شخص نے اس کوالیفیکیشن پر پورا نہیں اترتا جو شخص، اس کا مطلب ہے کہ وہ حساب کے لیے موضوع نہیں ہے، اس کا حساب نہیں ہوگا۔ اچھا یہ بتائیں کہ اس کا اگر حساب نہیں ہوگا تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ جب حساب نہیں ہوگا تو معاملہ کیا؟ کلیئر کٹ فیصلہ یہیں پر اٹھا اللہ تعالیٰ کی ذات نے سنا دیا کہ اس شخص کو قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ جی آخرت کا نقصان کون سا نقصان ہے؟ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اگر انسان جنت اگر مس کر دے تو یہ نقصان ہے، اور اس سے دوسرا بڑا بھاری نقصان کیا ہے کہ اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ آخرت کا نقصان ہے۔ یہ قرآن کا فلسفہ ہے دین کو لے کر، کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اگر کوئی انسان جو ہے وہ قبول کرے تو اس کو اور اس کے دین کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اب یہاں پر ایک اور بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مسلمان جو ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو کوالیفائی کروا دیا حساب کے لیے تو یہ محض کوالیفیکیشن پر خوش نہ ہو جائیں۔ آپ کو پتہ ہے کوالیفائی کرنے کے بعد بھی پاس اور فیل کی کہانی ہوتی ہے۔ اگر ایک شخص کسی کمپٹیشن کے لیے کوالیفائی کرتا ہے تو اس کو اس پر تیاری کرنا ہوتی ہے، پوری گرپ اور گرفت اسے حاصل کرنا ہوتی ہے اور اسے زبردست پرفارمنس دینا ہوتی ہے تاکہ وہ کوالیفیکیشن کے بعد وہ پاس بھی ہو سکے۔ تو اب یہاں پر یہ قاعدہ تو بالکل واضح ہو گیا کہ جو شخص اللہ پر ایمان لے آتا ہے، رسولوں پر ایمان لے آتا ہے، آخرت پر، قرآن پر، خدا پر ایمان لے آیا تو وہ اس حساب کے لیے تو کوالیفائی کر گیا، لیکن حساب میں کامیاب ہونے کے لیے اس کو پھر سے اپنی پوری زندگی اسی طرح سے لگانا ہوگی۔ اگر اللہ نہ کرے کہ وہ اپنی پوری زندگی نہیں لگاتا اور حساب میں فیل ہو جاتا ہے تو بالکل اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جو تھوڑی دیر پہلے اس شخص کے ساتھ ہوا ہے جو کوالیفائی نہیں کر پایا۔ اب یہاں پر ایسے لوگ جو محض انسانیت کو اپنا دین بنا کر بیٹھے ہیں، ان کا ایک اور سوال ہوتا ہے تو پھر انصاف کیا ہوا؟ اس شخص نے اپنی پوری زندگی نیک کاموں پر لگا دی اور اللہ نے اس کو حساب کے لیے موضوع نہیں جانا، یعنی اتنی حقارت، یہ ان کے سوال ہوتے ہیں نا، تو پھر اس کے ساتھ انصاف کیا ہوا؟ اس نے جو اتنے نیک کام کیے ہیں اس کا بدلہ اس کو کہاں سے ملے گا؟ تو اس کا اصل آنسر تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے ذات خود عطا کر دیں گے، دے دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ہماری سمجھ میں جو آتا ہے ہم وہ بات کرتے ہیں، وہ کیا ہے کہ اس شخص سے یہ پوچھا جائے کہ اس کے پاس جو وسائل تھے وہ وسائل وہ کہاں سے لے کر آیا؟ کیا وہ اس کے اپنے ہیں یا پہلے سے موجود اس دنیا میں وہ وسائل ہیں جن کا کوئی مالک ہے، وہ اصل مالک کے وسائل ہے جو اس نے خرچ کیے ہیں، اپنا تو نہیں تھا اس کا؟ کیا جو سانسیں وہ جیتا رہا ہے کیا وہ سانسیں اس کی اپنی ہیں یا اس کو کسی کی طرف سے عطا کی گئی ہیں؟ بے شک کسی کی طرف سے، یعنی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہیں۔ کہ وہ جسم جس کا وہ خود مالک ہے اپنے ذوم میں، کیا واقعی وہ اس کا مالک ہے یا اس جسم کا مالک کوئی اور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات؟ اب آپ دیکھیں کہ اگر اس نے اللہ کی مخلوق کے لیے وہ ٹائم اور وہ سب کچھ نکالا ہے تو اللہ نے خود اس کو سب کچھ عطا کیا، یعنی کہ وہ اللہ کی عطا ہے، وہ اللہ کی آزمائش ہے۔ جب وہ عطا ہی اللہ کی ہے تو پھر اس کا کیا احسان؟ اور نیکسٹ اوکے، کیا اس نے پوری زندگی ایک صحت مند زندگی اس دنیا میں گزاری؟ وہ صحت کہاں سے آئی؟ کیا اللہ نے نہیں دی؟ وہ اس دنیا کی خوبصورتی کو دیکھتا رہا، اس خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے جو آنکھیں ہیں کیا وہ اس نے خود بنائی تھی یا اس کو اللہ نے دی؟ اس دنیا کے خوبصورت نظارے دیکھنے کے ساتھ ان کی آوازیں سنتا رہا تو ان آوازوں کو سننے کے لیے جو کان ہیں کیا وہ اس نے خود بنائے یا وہ اللہ کی طرف سے تھے؟ اللہ کی طرف سے تھے۔ ہاتھ، پاؤں، حتیٰ کہ جسم کا ایک ایک حصہ، ایک ایک آرگن اور ایک ایک ٹیشو سیل، کیا وہ اس نے خود بنائے یا اللہ کے ہیں؟ تو جب اللہ کے ہیں تو میں اور وہ اور آپ، ہم سارے انسان تو اپنی پوری زندگی کی عبادت اگر اللہ کے ہاں کر دیں تو ہم اس ایک آنکھ کا بدلہ اللہ کو نہیں چکا سکتے جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔
تو ان لوگوں کے لیے یہی جواب ہے کہ اگر اس نے نیک اعمال کیے ہیں تو اس سے کئی گنا بھاری اور بڑا جو بدلہ ہے اللہ اس کو دے چکا، کہ اس کو رہنے کے لیے چھت دی، گھر دیا، کھانے کے لیے کھانے دیے، اس کو خاندان دیا، بہن بھائی دیے، اس کو یہاں پر ایک پورا ماحول عطا کیا۔ اس کا بدلہ کیسے انسان چکائے گا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ اگر وہ نیک اعمال کر رہا ہے تو ان نیک اعمال کا بدلہ پہلے ہی اللہ کئی گنا زیادہ اس کو دے چکا ہے، چونکہ اللہ یہ بنیادی جو وسائل ہیں انسانوں کے لیے وہ اللہ ہر انسان کو دیتا ہے، وہ مسلمان اور کافر میں اللہ کوئی فرق نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر ایک انسان کو وہ ساری چیزیں عطا کی ہیں۔ تو مختصراً یہ کہ اگر کوئی شخص دین اسلام، یہاں پر دین اسلام کی بات ہو رہی ہے، مذہب اسلام کی بات نہیں ہو رہی، میں اپنے ہر ایک لیکچر میں مذہب اور دین کو جان بوجھ کر اس پر ایمفسس کر رہا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ یہاں پر مذہب اسلام کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر دین اسلام کی بات ہو رہی ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ اور راستہ، اسلام کے علاوہ زندگی گزارنے کا کوئی بھی اور طریقہ اور کوئی بھی اور راستہ ہوگا اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور یہاں پر آخری بات، کل اب ہم اس کو لے کر چلیں گے، تو ایک سوال اٹھا دیتا ہوں آخری، کہ آیا مسلمان جو ہیں جو اسلام قبول کرتے ہیں وہ اسلام تو قبول کر لیں لیکن راستہ یہ اختیار نہ کریں تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ کل اس پر بات چیت کریں گے۔